کیا مردم شماری کے پورے 30 دنوں میں مجھے گھر پہ رہنا ضروری ہے؟ کیا میں اپنی فیملی کی سیلف انومیریشن نہیں کر سکتا؟ اگر میں ایسا کر سکتا ہوں تو کیسے کروں؟ السلام علیکم، میں ہوں گل مصطفیٰ، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی سیلف انومیریشن کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اہم کام، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کا بٹن نہیں دبایا تو ابھی سے یہ کام کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین ظاہر ہوگی۔ اب اس میں دیکھیے دائیں طرف سب سے اوپر زبان ہے، اردو اور انگلش ہے۔ آپ یہ اردو میں ہے، ڈیفالٹ میں ہے، آپ اس کو انگلش میں بھی بدل سکتے ہیں۔ لاگ ان کریں اور رجسٹر کریں، بائیں طرف آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے رجسٹر کرنا ہے۔ پہلے بقیہ وقت دیکھ لیں کتنے دن باقی ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد خود شماری ہے کیا اس کو آپ دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو شمار کیسے کرنا ہے، پوری ڈیٹیل نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ بائیں طرف سب سے اوپر رجسٹر لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنا پہلے اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے ضروری جو بات ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کا اپنا موبائل نمبر جو آپ کے نام پہ رجسٹر ہو، آپ اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ اسی کے اوپر آپ کا کوڈ آئے گا۔ آپ اپنی فیملی کی رجسٹریشن کریں گے، اور اگر آپ کسی اور آپ پڑھے لکھے ہیں، اپنے ہی خاندان میں کسی اور کی انومیریشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا موبائل نمبر جو ان کے شناختی کارڈ پہ رجسٹرڈ ہے وہ استعمال کریں گے۔ چلیں جی، ہم رجسٹر کرنے کے لیے میں نے اس کو انگلش میں بدل لیا ہے، آپ اگر کمفرٹیبل ہیں تو آپ اردو میں رہنے دیں اس کو۔ اب اس میں یہ کیا چیزیں مانگے گا رجسٹریشن کے لیے؟ سب سے پہلے یہ آپ کا پورا نام مانگے گا، والد کا نام فادر نیم ہے، ای میل ہے، موبائل نمبر ہے، پاسورڈ ہے، کنفرم پاسورڈ ہے۔ یہ پاسورڈ آپ نے کیسے لگانا ہے؟ آپ کوئی بھی پاسورڈ چوز کریں گے 8 ہندسوں والا، آپ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پاسورڈ ایسا چوز کرنا ہے جس میں ایک کیپٹل ہو، سمال بھی ہوں، ایک جو اسپیشل کیز ہوتی ہیں جیسے @ اور اس طرح کی چیزیں، اور ڈیجٹ بھی ہوں۔ تو میں آپ کو آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے ایسے بتا دیتا ہوں، جیسے میں گل مصطفیٰ میرا نام ہے، تو میں اپنا پاسورڈ کیسے انٹر کروں گا؟ میں GUL جو ہے، جی کیپٹل لکھوں گا، جی کیپٹل UL @1 2 3، تو یہ میرا ایک پاسورڈ بن جائے گا۔ پورے 8 ہندسے آپ اس کو مکمل کریں گے۔ تو یہ دونوں آپ یہاں پہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے، ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، اور تحصیل سلیکٹ کرنی ہے۔ اس میں بعض اوقات آپ کو جو نیچے دیکھیں پریزنٹ ریزیڈینشل ایڈریس ہے، آپ کو اپنا پتہ بھی لکھنا ہوتا ہے۔ جو انفارمیشن وہ مانگے 4-5 چیزیں ہیں وہ آپ لکھ دیں گے۔ تو شناختی کارڈ والا آپ اپنا پتہ لکھ دیں۔ اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے، بائی کریٹنگ این اکاؤنٹ یو ایگری ود آور ٹرمز اینڈ سروسز۔ اس کے بعد آپ نے سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے اس طرح کی اسکرین آپ کے سامنے نمودار ہوگی۔ اب یہ تھوڑا سا اردو میں آ گیا ہے، یہاں پہ لکھا ہوگا، اسی طرح آپ جو اسٹار کے آپ کو نظر آ رہی ہیں اسکرین، یہاں پہ 1 منٹ کے اندر آپ کو موبائل کی اسکرین پہ ایک کوڈ موصول ہوگا نادرا کی طرف سے، آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے، اور وہ کوڈ اس قسم کا ہوگا، یعنی your 2FA کوڈ از 83، اس طرح 2 اور ڈیجٹ ہوں گے، 4 ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، جو بھی ہوں آپ نے ان کو واپس آ کے اسی اسکرین پہ جیسے ہی یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اس کے بعد آپ کنٹینیو یا جاری رکھیں کریں گے۔ جیسے آپ کنٹینیو یا جاری رکھیں کریں گے، اب دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ سے 3 قسم کی معلومات مانگی جائیں گی۔ آپ اپنے فیملی ممبرس کو ایڈ کرو گے، آپ ہاؤسنگ انفارمیشن، آپ کا گھر کس ٹائپ کا ہے وہ ایڈ کرو گے، اور اس کے بعد ریویو سبمٹ کر دو گے۔ تو چلے، ہم نے اکاؤنٹ بنا لیا، اب ہم آتے ہیں لاگ ان کی اسکرین کے اوپر۔ دوبارہ سے لاگ ان، جیسے اوپر ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایک لاگ ان تھا اور ایک اسٹارٹ کی اسکرین کے اوپر ایک سائن اپ تھا، ہم نے لاگ ان پہ آنا ہے۔ لاگ ان پہ آ کے آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے جو رجسٹرڈ ہے، آپ کا موبائل نمبر کے بعد پاسورڈ آپ نے وہ دینا ہے جو ہم نے ابھی بنایا تھا، جیسے میں نے بنایا تھا GUL @1 2 3، وہ یہاں پہ لکھیں گے، ریممبر می کریں گے، لاگ ان کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے یہاں پہ آپ کی بنیادی معلومات کی اسکرین آئے گی، آپ اپنا نام لکھیں گے، آپ یہ بتائیں گے کہ خاندان کے سربراہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے، اگر آپ خود ہیڈ ہیں تو آپ ہیڈ لکھ دیں، اپنی عمر لکھیں گے، آپ میل فیمیل لکھیں گے، میل فیمیل، اور تیسرا آپشن اس میں جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ آپشن ہے، وہ بھی آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شادی شدہ ہے یا نہیں، آپ وہ لکھیں گے۔
अच्छा, उसके बाद मज़हब की भी एक लिस्ट आएगी, आप अपना रिलीजन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मदर टंग, जो आप घर में ज़बान बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, या आप पठान हैं, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, वो यहाँ लिखेंगे आप। नेशनैलिटी लिखेंगे आप। यहाँ पे ये बात ख़ास तौर पे जहन में रखने वाली है कि नेशनैलिटी में गैर मुल्की अफराद भी अपनी इनोमिनेशन कर सकते हैं। वो तो वैसे भी नुमाइंदा आपके घर पे आएगा। नेशनैलिटी आप चूज़ करेंगे, पूरी एक लिस्ट है, वो लिखेंगे आप। उसके बाद आप एजुकेशन की टैब आएगी, कैन रीड एंड राइट अ सिंपल स्टेटमेंट। अब इसका मतलब ये है कि आप ख्वानदा उसको लिखेंगे जो एक सादा तहरीर पढ़ सकता है, लिख पढ़ सकता है और जमा तफरीक कर सकता है, तो वो ख्वानदा होगा, सिर्फ नाम वाला नहीं। इनरोलमेंट स्टेटस लिखेंगे आप। उसके बाद इनरोलमेंट स्टेटस का मतलब है क्लासें आएंगी, कितना आपने पढ़ा हुआ है, या आप ख्वानदा हैं या आप नाख्वानदा हैं, तो ये होगा। उसके बाद देखिए नीचे ऑक्यूपेशन है, आप करते क्या हैं वो आप लिखेंगे। ऑक्यूपेशन के बाद ये देखें ऑक्यूपेशन में क्या आएगा, डू यू वर्क नॉर्मली 12 मंथ से, पूरा 1 साल का पूछा जाएगा कि आप पूरे 1 साल काम करते हैं या नहीं करते। सेलेक्ट द रीज़न नॉट वर्किंग, अगर आप काम नहीं करते, आप चूज़ करते हैं कि मैं काम नहीं करता, तो वो आपसे पूछेगा कि आप काम क्यों नहीं करते, आपको काम मिल नहीं रहा या आपका काम करने का दिल नहीं करता, तो वो ख़ुद ही टैब बताएगी कि आपने उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है क्या आप काम के लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद अगर आप नहीं हैं अवेलेबल, तो आगे आपसे रीज़न पूछेगा कि आपका दिल नहीं चाहता, आप काम नहीं करना चाहते, या आपको काम नहीं मिल रहा। उसके बाद है नकल मकानी, माइग्रेशन है, कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, अब पहले तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, क्या यहाँ आप पैदाइश के वक्त से रह रहे हैं या आप शादी के बाद आ चुके हैं या आप जॉब के लिए आए हैं, कोई भी रीज़न है वो आप लिखेंगे। उसके बाद यह है कि हाउ लॉन्ग इन यू लिव्ड इन द, जो इस डिस्ट्रिक्ट में आप मौजूद हैं इसमें आप कितने अरसे से रह रहे हैं, ये आप लिखेंगे। उसके बाद फंक्शनल लिमिटेशंस हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप इसको ओपन करेंगे, आपको ऑप्शन देगा, आपने सिर्फ चूज़ करते जाना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, घर की मालूमात हैं, आपका घर कैसा है, आपके कमरे कितने हैं, उसमें कितने ख़ानदान रिहाइश पसीर हैं। और उसके बाद ये होगा कि आपका घर पक्का है, कच्चा है, छत कैसी है, आप ये मुकम्मल मालूमात होंगी घर के बारे में, वो आप यहाँ पे देते रहेंगे। घर आपका कितने अरसे में बना था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह। उसके बाद जेंडर जो होगी वो ओनर की वो होगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है, छत कैसी बनी है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये आप इंफॉर्मेशन जो है वो हाउस की देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा, आप एक फैमिली के सरबराह हैं या आप अपने वालिद की तरफ से वो फॉर्म भर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप एक घर में आप हैं, आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, इसके अलावा 3 भाई और भी हैं जो शादीशुदा हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर वो सारे घर में अंदर एक चार दीवारी के अंदर रहने वाले 10 अफराद जो हैं, वो उनका किचन एक ही है, तो वो एक फैमिली होगी जिसको हम एक घराना कहेंगे। लेकिन अगर उसी 4 दीवारी के अंदर 3 घराने हैं, मतलब ये कि आप, आपके वालिद और वालदा आप इकट्ठे खाते पीते हैं, तो आप एक घर हैं, आपका भाई और उनकी मिसेस जो हैं वो दूसरा घर हैं। इसी तरह जितनी भी फैमिलियाँ होंगी, वो उनको हमने दूसरा घर क्यों कहा, क्योंकि उनका कमरा भी अलग है, उनका किचन भी अलग है, तो जो साथ रहते हों, साथ खाते पीते हों, वो एक घराना कहलाता है। तो इस तरह आप घराने भी अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि घर किसको कहते हैं, जिसकी 4 दीवारी हो, छत हो, एक आने जाने का रास्ता हो। और उसके बाद फैमिली आप किसको कहें, अगर आपके घर में नौकर चाकर भी रहते हैं, नौकर भी हैं आपके घर में, लेकिन वो अलग अनेक्सी में रहते हैं, वो खाते पीते अलग हैं, तो वो भी एक अलग घराना होगा। तो ये थोड़ा सा जहन क्लियर होना चाहिए, वरना आप वीडियोस देखेंगे इसी टाइमलाइन पे आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी लिस्टिंग इनुमरेशन वाली, उसमें वजाहत है, वरना आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हाउसिंग इंफॉर्मेशन के बाद हम आते हैं, आप घर में पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में रोशनी का बुनियादी ज़रिया क्या है, सोलर है, बिजली है, इस किस्म की होती हैं। पानी से मुराद ये है कि आप मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो टैंकी का पानी इस्तेमाल करते हैं, आप पानी बाहर से ख़रीद के लाते हैं, जो भी सोर्स है आपका। उसके बाद आप खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, गैस करते हैं, कोयला करते हैं, कुछ भी करते हैं।
کچن کی فیسلٹی جو ہے وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے، الگ ہے یا ساتھ ہے، مشترکہ ہے، باتھ روم الگ ہے یا مشترکہ ہے، ٹوائلٹ، اس طرح ساری چیزیں آئیں گی آپ کی گھر کی۔ باتھ روم کی بھی فیسلٹیز پوچھی جائے گی، ٹوائلٹ پکا ہے، کچا ہے، سیوریج کے ساتھ ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ گھر میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ریڈیو ہے، موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، وہ ساری انفارمیشن۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ کیا آپ کے گھر کا کوئی بندہ جو ہے وہ بیرون ملک رہتا ہے، اور بیرون ملک رہنے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ واپس نہیں آتا، پورا سال کے بعد آتا ہے، تو وہ آپ لکھیں گے کہ ہمارا کوئی سعودی عرب گیا ہوا ہے یا کوئی کمانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، تو آپ وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سیو چینجز کر دینا ہے، اور یہ آپ کے سامنے آپ کے گھر آ جائیں گے۔ یعنی کہ آپ نے جو ڈیٹیل لکھی ہے، ٹوٹل 4 افراد ہیں، اس میں 3 میل ہیں، 1 فیمیل ہے، ٹرانسجینڈر کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ میں نے بالکل ٹھیک ڈیٹا بھرا ہے، تو پھر آپ یہاں پہ آل ریلیونٹ انفارمیشن ہیو بین ایڈڈ، یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور سبمٹ کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے، یہ دیکھیں نیچے فیملی انفارمیشن بھی ہے، جو ریویو اوپر آ رہا ہے نا، یہ سارا نیم، ایج، جنڈر، جو آپ نے معلومات لکھی ہیں وہ ساری کی ساری نیچے آپ کے سامنے ٹیبل میں ہوں گے۔ آپ مطمئن ہیں آپ نے ٹھیک ڈیٹا انٹر کر دیا ہے، تو آپ سبمٹ پہ کلک کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک UTN یونیک ٹریکنگ نمبر ملے گا، ایک سلسلہ نمبر جس کو سیریل نمبر کہتے ہیں، وہ آپ کو ملے گا الگ، وہ آپ نے سیو کر لینا ہے، وہ اپنے پاس محفوظ لکھ لینا ہے کسی ڈائری کے اوپر۔ جب مردم شماری کا عمل باقاعدہ 15 دن کے بعد سٹارٹ ہوگا، تو آپ کے پاس جو نمائندہ آئے گا شمار کنندہ، آپ نے اس کو وہ صرف سیریل نمبر دے دینا ہے، وہ اپنے ٹیبلٹ میں اس کو انٹر کرے گا۔ آپ نے جو اپنی انومیریشن کی ہوئی ہے، سیلف انومیریشن، وہ ساری کی ساری اس کے ٹیب میں آ جائے گی، اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالفرض اگر آپ کو UTN بھول جاتا ہے تو پھر آپ اس کی ہیلپ لائن پہ بات کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بھول جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی وہ ریکور نہیں ہوتا جو آپ نے انفارمیشن سیو کی ہوئی ہے، تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نمائندہ آپ کے دروازے پہ آئے گا تو آپ دوبارہ سے انومیریشن کروا لیجئے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے، پسند آئی ہے، تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ۔